إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خطاؤں کی سزا عبادات سے دے کر کے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی غلط قسم کی قسم کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا نہیں تو یہ غلام کو آزاد کرو، یا نہیں تو 3 دن کے روزے رکھو۔ تینوں چیزوں پر آپ غور کریں۔ پہلی چیز پر یہ بھی عبادت ہے، روزہ، اس کے ذریعے اس کا کفارہ کر دیا۔ دوسری چیز مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا 10، یہ بھی آپ غور کریں، یہ بھی ایک نیکی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا غلام کو آزاد کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد گناہوں کا تدارک نیکیوں سے کرنے کا حکم دیا، اور اس سلسلے میں آپ نے ساری کڑیاں سنی ہیں جن کو ہم نے بالترتیب آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ایسا موضوع شروع ہونے والا ہے جس میں مار دھاڑ ہے، یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے گواہوں کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کے لیے اسے مارنے کا حکم دیا ہے، یا ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، یا نہیں تو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سزائیں اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر مقرر کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم کا
کفارہ بنا دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سے مستشرقین، یعنی وہ لوگ جو اسلام پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس کے اندر نقطے نکال کر کے اسلام پر تنقید کرتے ہیں، ان لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام مار دھاڑ والا مذہب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طریقے سے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، جو قصاص ہے، سزا ہے، اس سزا میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں آن کی آن میں ہزاروں چوریاں، ہزاروں قسم کے زنا، ہزاروں قسم کے الزامات اور ہزاروں قسم کے جھوٹ، ساری چیزیں چلتی ہیں، اور یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایسے قانون قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے جس پر چل کر کے ہماری زندگیاں باقی رہ سکتی ہیں اور برائیاں دور ہو سکتی ہیں اور ہر آدمی امن کی حالت میں زندگی گزارے گا۔ کوفے کا واقعہ ہے، حجاج بن یوسف کو وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا۔ وہاں کے لوگ بڑی شرارت کرتے تھے، اتنی شرارت کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب یہ حجاج بن یوسف گیا تو 8-10 آدمیوں کو لے کر کے گیا۔ جیسے ہی جا کر مسجد میں بیٹھا تقریر کرنے کے لیے تو کوفی لوگ اسے کنکریاں مارنے لگے۔ وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس سے کہا پردہ اٹھانے کے بعد انی لأرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها وإني لصاحبها۔ پردہ اٹھاتے ہوئے اس نے جو تقریر کی، اس تقریر کے یہ الفاظ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے سر پک گئے ہیں، جیسے آم پک جاتا ہے، جام پک جاتا ہے، جامن پک جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مجبوراً ان کو توڑنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ سڑ جائیں گے۔ تو تقریر کے الفاظ میں اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کچھ سروں کو جو پک چکے ہیں اور اس کے توڑنے کا وقت آ گیا ہے، میں ہی اس کو توڑنے والا ہوں۔ یہ تقریر کرنا تھا، سارے کوفی پریشان ہو گئے۔ پولیس کو حکم دیا کہ مسجد کے سارے دروازے بند کرو۔ بند کر دی۔ بند کر دینے کے بعد پولیس سے اس نے کہا کہ ہر ایک آدمی سے قسم لو کہ تو نے کنکریاں نہیں ماری۔ مسلمان بڑا ڈرتا تھا۔ کس کی قسم کھانے سے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے سے۔ آج تو قسم عام ہو گئی ہے، ہر کس و ناکس، عرب ہو یا عجم، یہ سارے لوگ ایسی قسمیں کھاتے ہیں جس کی وہ عادی ہو چکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی قسم کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر کوفی ڈرتا تھا، اور انہوں نے پولیس کے سامنے اقرار کر لیا کہ میں نے کنکری ماری۔ جو کنکری نہیں مارا اس نے کہا کہ میں نے کنکری نہیں ماری۔ سارا معاملہ پوری کھوج کے بعد مسجد کے اندر سب کو جمع کر لیا گیا جنہوں نے حجاج کو کنکریاں ماری۔ حجاج کیا کیا؟ کہا کہ ان کے سب ہاتھ کاٹ دو، سب کے ہاتھ کاٹ دو۔ کاٹ دیے گئے۔ پورے کوفے کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے بعد کوئی شخص کسی کو سکھائے، کسی کا مال اٹھا کر کے لے جائے، کسی کو ستائے،
اس طریقے سے امن ہو گیا کہ چور اگر پیسے بھی دیکھتا تو وہاں سے اٹھاتا نہیں تھا. پورے کوفے کے اندر سنسی خیز یہ خبر پھیل گئی کہ حجاج نے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے. کتنے آدمیوں کے ساتھ آیا تھا؟ 8-10 آدمیوں کے ساتھ آیا تھا. چاہتے تو پورے لوگ مل کر کے حجاج کو اور اس کی ٹیم کو سبق سکھا کر کے بھیج سکتے تھے، مگر یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، اور اس بزدلی کی وجہ سے حجاج نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کوفے کے اندر جو شرارت ہوتی تھی، بصرے کے اندر جو شرارت ہوتی تھی، یہ دونوں مقاموں کے اندر امن ہی امن ہو گیا، اور حجاج بڑی آسانی کے ساتھ حکومت کرنے لگا. کس کی وجہ سے؟ ایک سختی کی وجہ سے، ایک سختی کی وجہ سے. اسی لیے اسلام نے بچوں کے لیے بھی یہ ادب مقرر کیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو 7 سال میں نماز پڑھنے کی ہدایت کرو اور ان کو مسجدوں میں لا کر کے عابد اور زاہد بناؤ اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا بناؤ. کتنے دن مہلت دی گئی؟ 3 سال تک. 7 بھی 3 کتنے ہوئے؟ 10 سال. جب 10 سال کے ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مارو، ان کو مارو. آج انگریز کہتا ہے کہ مارنا جرم ہے. حکومت ہند کے لوگ بھی اس کو جرم سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نے کہا کہ بچوں کے ڈر کے لیے، نماز کی پابند بنانے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے، لیکن ایسی مار نہیں مارنا چاہیے جس سے کوئی عضو ٹوٹ جائے یا کوئی چیز پھٹ جائے یا آنکھ پھوٹ جائے. ایسی سزا نہیں دینا چاہیے. مار ایسی مارنا چاہیے جس سے بچہ خوف کھائے اور نماز کی پابندی کرے. یہ 7 سال سے 10 سال تک عادی بنانے کے بعد، بنانے سے پہلے نہیں. آج تو ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے، بچے کہاں پڑھیں گے؟ بچے بھی ماں باپ کا دیکھا دیکھی نماز کی پابندی نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے اور اچھے کاموں کے اندر سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. تو اس طریقے سے معاشرے میں جو جنم ہونے والی برائیاں ہیں، ان برائیوں کے تدارک کے لیے اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ سزائیں اللہ کی طرف سے. اللہ انسانوں کا خالق ہے، ہماری نفسیات کو اللہ تعالی جانتا ہے اور ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالی دیکھتا ہے، اور اس کے تعلق سے پورا ریکارڈ ہمارا اللہ تعالی بنا رہا ہے، اور ایسے ریکارڈ کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور کوئی اس کے اندر دخل انداز نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا ریکارڈ ہے. تو اللہ تعالی ہمارے نفسیات کے مطابق معاشرے میں جتنی برائیاں جنم لینے والی ہیں ان تمام برائیوں کا تدارک کرتے ہوئے قرآن مجید میں بہت سے احکام نازل فرما دیے ہیں. ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ معاشرے کے اندر ایسی برائی تھی جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر کر دی ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا کے لیے گئے تھے. موتا ایک مقام کا نام ہے جہاں پر مسلمانوں کی اور فارس والوں کی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں گئے تھے. جانے کے بعد وہاں پر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ پیش آیا کہ ان کی ماں کا جو ہار تھا وہ ہار استنجا کو جاتے وقت وہاں کہیں گر گیا تھا. واپس آئیں تو دیکھا ہار نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ کر دیا کہ قافلہ نکل جائے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ مال تلاش کرنے کے لیے گئیں. جانے کے بعد یہاں سے قافلہ نکل پڑا اور یہ ہلکی پھلکی تھی. اونٹ پر معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ہودج جو صندوق کی شکل میں بنایا جاتا ہے اس کے اندر ہیں یا نہیں. اس کو لے کر کے نکل گئے. صفوان بن معطل وہ صحابی ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پیچھے چھوڑ دیا تھا. لشکر کی گری پڑی چیزیں یا کوئی مال وغیرہ ہو تو تم اسے اٹھا کر کے لاؤ. ماں عائشہ کو ہار مل گیا. واپس آئیں تو دیکھا ان کا اونٹ جا چکا تھا. پریشان ہو گئی. صفوان معطل اپنا اونٹ بٹھا کر کے ماں عائشہ سے کہا اے ماں اس پر تم سوار ہو جاؤ, میں تم کو لے کر کے قافلے تک چلوں گا. اب اکیلے میں ماں عائشہ اور صفوان بن معطل بڑی پاک دامنی کے ساتھ صفوان بن معطل ان کو لے کر کے جا رہے تھے. قافلہ بہت دور جا چکا تھا لیکن یہ تنہا ہونے کی وجہ سے قافلہ اسے انہوں نے پا لیا. پا لینے کے بعد کچھ منافقوں نے دیکھ لیا, ارے صفوان بن معطل اور ماں عائشہ. دیکھو بڑی تعجب کی بات ہے کہ ماں عائشہ کا اور صفوان کا کوئی غلط تعلق ہے. الزام لگا دیا. اور الزام لگانا تھا اس کے اندر کچھ لوگ شریک ہو گئے. صحابہ بھی شریک ہو گئے, منافقین تو پورے کے پورے شریک ہو گئے. ہونے کے بعد لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ صفوان اور عائشہ کا کوئی دال میں کالا ہے جس کی وجہ سے ماں عائشہ پیچھے رہ کر کے ان کے ساتھ آ گئی ہیں. اب یہ بہت بڑی بات ہے. شخصیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کے سب سے بڑے انسان اور بزرگ انسان. ان کے گھر پر دھبا لگنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, ذرا سوچ کر کے دیکھیے. اور یہ بات پھیلتے 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 بہت دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی پہنچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے تھے, اتنے پریشان ہو گئے تھے جس کی کوئی حد نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر پر الزام لگنا میرے اوپر الزام رکھنے کے مترادف ہیں. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کہا تمہارے تعلق سے لوگوں میں ایسی باتیں پھیل گئی ہیں, اگر تم نے ایسا کوئی غلط کام کیا ہے تو اقرار کر لو, توبہ کر لو, اور اس کے تعلق سے پوچھنا ہی تھا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں کسی قسم کا دوش نہیں کی ہوں, غلطی نہیں کی ہوں, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی ہے. اب ماں عائشہ ایسی بیمار ہونے لگی, ایسی بیمار ہونے لگی جس کا فکر بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا, اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دن بدن کمزور ہو گئی تھی. بخار آ گیا. انہوں نے اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. گئیں, وہاں پر جا کر کے رہ گئیں. کب تک رہیں؟ اس وقت تک رہیں جب تک کہ ان کی پاک دامنی کے تعلق سے قرآن مجید نازل نہیں ہو گیا. کیا کرتی تھیں؟ رویا کرتی تھیں, اور کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا. کیوں؟ جب اللہ کا رسول چھوٹ جائے تو اسے کس میں دل لگتا ہے؟ کسی میں دل نہیں لگتا. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے پلانے کے ساتھ ساتھ ایسی فکر مند ہو گئی جس کی تاریخ کے اندر مثال نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ان کی ماں کے گھر, آ کر کے ان سے پوچھتے کیف تیکی, تیری حالت کیسی ہے؟ دریافت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے.
اور دل کو تکلیف ہوتی. اس لیے چلے جاتے تھے کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں کی اور کوئی قرآن مجید نازل نہیں ہوا. جب تک اللہ کا کلام نازل نہ ہو اس وقت تک وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. بہت سے صحابہ نے کہا ارے اس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے عرب کے اندر بہت سی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کرو. بعض لوگوں نے مشورہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی برات کے بارے میں کوئی خبر نہ آئے میں کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتا. گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر گئے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں راشا شروع ہو گیا. یہ کیفیت وہی کی تھی جس کو ماں عائشہ کئی بار دیکھ چکی تھی اپنے گھر کے اندر، اور کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتے ہوئے آپ کا جسم کپ کپاتے ہوئے، اور وہ الفاظ کا جو بوجھ تھا اسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرنا مشکل تھا، جس کو وحی الہی کہتے ہیں. اور ڈائریکٹ وحی کے اندر نبی کو کافی تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کا انتظام کیا تھا. وہ جبریل وہاں نہیں آئے تھے بلکہ ڈائریکٹ وحی نازل ہو گئی. عائشہ نے کہا تھم جانے دو، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جانے دو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کچھ اطلاع دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور ان کی براءت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کر دی. یہ کیا خوش قسمتی نہیں ہے؟ یہ خوش قسمتی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں کو نازل فرما کر کے قیامت تک ان کی براءت کو قلم بند کر دیا. بڑی سعادت مند ماں باپ نے کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا نہیں، میں پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے بری کیا. ان کی خوشی کا عالم کیا تھا ان کو معلوم، ان کے رب کو معلوم. ان کے ماں باپ بھی پریشان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے اندر جو الزام لگا تھا اس الزام کو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا، اور اس برات کے بعد منافقوں کے صورتیں سب کالی ہو گئیں اور ان کے چہرے فخ ہو گئے، ان کے صورتوں پر پانی نہ رہا. اس کے اندر 70 صحابہ کرام بھی شریک ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. ان کی 2 سزائیں ہیں. جو الزام میں شریک ہوئے، تحقیق پر معلوم ہو گیا کہ وہ الزام تھا، حقیقت نہیں تھی، تو ایک مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے جس پر الزام لگایا جائے، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مار دھاڑ سے کام لیا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر یہ 4 گواہ نہ لائیں، کتنے گواہ ہونا؟ 4 گواہ ہونا. ماں عائشہ کے بارے میں جرم ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لاؤ. اگر نہیں لاؤ گے تو ان کو 80 کوڑے مارو. اللہ اکبر. یہ مار کس کی ہے؟ یہ عبرت کی مار ہے. یہ مار کس کی ہے؟ کسی پر الزام لگانے میں پسو پیش ہونا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا. آج تو معاشرہ اتنا گندا ہو گیا ہے، ہر کس و ناکس پر الزام لگا دیتا ہے. بڑی ہمت کے ساتھ دھڑلے سے الزام لگا کر کے اسے مجرم بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں رہتے. ایک آدمی بات سن کر کے ایک آدمی اس کو قبول کر لیتا ہے. جو اس کا مخالف ہو اس کے خلاف کہے گا، جو اس کا دوست ہو اس کے موافق کہے گا. یہ بھی تمیز کرنے سے آدمی قاصر ہو جاتا ہے.
ایسا معاشرہ اسلام نے نہیں دیا، بلکہ اسلام نے ایسا معاشرہ دیا کہ ایسے سڑے انڈوں کو نکال دو، ان کو سزا دو، ان کو مارو، اور مارو تو اتنا مارو کہ 80 کوڑے مارو، 80 جلدتن۔ دوسری سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، ان کی گواہی آئندہ کسی معاملے میں قبول نہیں کرنا۔ کتنی بڑی بات ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بے گناہ کے سلسلے میں مداخلت کر کے اسے سچ سمجھ لیا تھا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کوڑے مقرر کیے گئے ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے، ہماری پاکی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ ہم اس کو برا سمجھیں یہ الگ بات ہے۔ تمہارا برا سمجھنے سے قانون الہی کے اندر کوئی کسی قسم کی ترمیم نہیں ہو سکتی، چاہے دنیا کے پورے انگریز مل جائے، یا ہندو مل جائے، یا سکھ مل جائے، یا عیسائی مل جائے، سب مل کر کے اس قانون کی مخالفت کریں اور بتائیں کہ اسلام درندگی والا مذہب ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اس کے اندر رحم بھی ہے اور اس کے اندر انسانیت کی بقا ہے۔ آئندہ کوئی بھی شخص کسی پر الزام لگانے سے پیچھے ہٹے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا جب سزا کو دیکھے گا، اور وہ سزا 2 قسم کی ہے، یہ کوڑے کی سزا، دوسری شہادت ان کی ناقابل قبول ہونے کی سزا۔ یہ 2 سزائیں انسان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ تو میں نے مدینے میں دیکھا، 4 سال ہم نے وہاں پر زندگی گزاری۔ 4 سال کی مدت میں یکا دکا چور مل جاتے تھے، چور مل جاتے تھے، ان پر مقدمہ چلتا تھا، ان کی گواہیوں کو بلایا جاتا تھا۔ جب ثابت ہو جائے تو مسجد نبوی کے احاطے کے اندر جو باہر کی طرف ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور چوروں کے ہاتھ کاٹ کر کے راستے میں ٹانگ دیتے ہیں۔ اب یہ کیفیت دیکھنے کے بعد کسی کی ہمت ہوتی ہے چرانے کے لیے؟ کسی کا مال لوٹنے کے لیے کسی کی ہمت ہوتی ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، جرم ثابت ہونے کے بعد اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل دیکھنے کے بعد کسی کی ہمت ہوتی ہے کسی کو قتل کرنے کی؟ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ تو ہماری بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کو قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا ہے، اور یہ قوانین کوئی مٹا نہیں سکتا قیامت تک، اور قیامت تک اس پر عمل کرنے کے بعد ہی انسانیت کو امن اور سکون ملتا ہے، ورنہ امن اور سکون انسانیت کے اندر، معاشرے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو، کوئی چیز رکھ کر کے گئے، آنے تک غائب ہو گئی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا گیا، چوری کر لی گئی، اور الزام لوگ معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر لگاتے رہے، لگائیں گے۔ جب سزا مل جائے گی تو ہر آدمی احتیاط کرے گا، اور اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا یہ قانون۔ اس قانون کے نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر ابتری پھیل گئی ہے، اور ہر قسم کی برائی عام ہو چکی ہے، اور یہ برائی کو لوگ برا نہیں سمجھتے، بس غلطی ہے انسان کی، ایسی غلطی جس کو اسلام نے یہ کہا کہ ایسی غلطی آئندہ اگر ہوتی رہی تو معاشرے کے اندر فساد اور انتشار پھیل جائے گا۔ اسے روکنے کے لیے الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ بہت سی باتیں ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی جو الزام لگا تھا، وہ الزام کیسے الزام تھا؟ وہ کیا سچ تھا؟ سچ نہیں تھا بلکہ جھوٹ تھا، اور زلیخا
جن کا نام لوگوں نے بتایا ہے، اس نے اپنے اوپر زنا کا الزام لگا کر کے یوسف علیہ السلام نے اس میں پہل کی تھی، یہ کہہ کر کے ساری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بلا کر کے خواب کی تعبیر پوچھا اور خواب کی تعبیر انہوں نے بتا دی، تو اس نے کہا کہ تم ہمارے پاس بڑے معزز ہو، تم کو ہم حکومت کی سطح پر کوئی کام دینا چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے عورتوں نے مجھ پر کیا الزام لگایا ہے اس کی تحقیق کرو، پہلے میرے الزام کی تحقیق کرو، اس کے بعد عہدے کو دیکھا جائے گا۔ ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے پوری تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد مصر کی عورتوں نے کہا وہ تو ایک فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ کہا، اور اس نے بھی اقرار کر لیا زلیخا نے کہ میرے ساتھ انہوں نے کوئی پہل نہیں کی ہے، میں نے پہل کی ہے اور اس میں میری غلطی ہے۔ جب وہ الزام اپنے اوپر لے لیا تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش کی اور کہا کہ میں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، شہر کے ملک کے جتنے خزانے ہیں جن سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا، لوگ کھا کھا کر کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے بنا دو، میں اس پر قادر ہوں اور اس کے معاملے میں جانتا ہوں کہ کسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو سارے زمینوں خزانوں کا بادشاہ بنا دیا، بڑا عہدہ دے دیا، اور یوسف علیہ السلام بڑے اچھے انداز میں اس کو نبھایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو سکون نہیں تھا، نہ جیل میں سکون تھا، نہ جیل سے باہر سکون تھا، نہ بادشاہ کے عہدے میں سکون تھا۔ ان کو سکون اس بات کا تھا کہ دیکھو میرے اوپر جو الزام لگا ہے وہ الزام اگر رفع ہو جائے تو ایسی صورت میں مجھے اطمینان ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر کر کے بادشاہ سے جو درخواست کی، اس کی تحقیق کے بعد ان کو سکون ہوا اور عہدے کو انہوں نے سنبھالا۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت کی ہے ایسے لوگوں پر جو کوئی گناہ نہیں کیے، ایمان والے ہیں، اور ایسے لوگوں پر کوئی تہمت باندھتے ہیں، تو یہ تہمت بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے معاشرے میں مارے جائیں اور ان کی شہادت قبول نہ ہو۔ صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی قبول کرنے کی اجازت دی ہے جب یہ توبہ تلہ کر لے اور اپنے حال کو درست کر لیں، تو اس کے بعد ان کی توبہ کو قبول ہو جانے کے بعد، کر لینے کے بعد، آپ ان کی بات کو، ان کی گواہی کو قبول کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الزام لگانے والوں کے سلسلے میں اتنی بڑی بات کہی ہے۔ آپ کو چھوٹی معلوم ہوتی ہوگی، 80 کوڑے کھا کر کے دیکھیں، اچھی معلوم ہوتی ہے یا نہیں؟ اور تمہاری بات کو ہر آدمی ریجیکٹ کر دے، اچھی معلوم ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو سزا دیا ہے وہ تہمت لگانے والوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاشرے کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی بات کہے تو اسے یقین نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحقیق کے بعد اس معاملے میں گفتگو کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ اس طریقے سے ہمارا معاشرہ پاک ہو سکتا ہے۔ ہر کس و ناقص کی بات آپ قبول کر لیں گے تو معاشرہ گندا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی اس گندگی سے بچانے کے لیے قوانین کو مقرر کیا ہے، ہم ان کی قوانین کو پابندی کے ساتھ جانچیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وقول